بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ صحابہ کا صبر دیکھ کر لوگ اسلام اپنانے لگے۔ ایمان لانے پر مسلمانوں پر بڑے سے بڑا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ظلم غریب، بے بس، غلاموں اور لونڈیوں پر ہی نہیں ہوا، بلکہ امیروں اور رئیسوں، قبیلے کے سرداروں پر ایسے ہی ظلم کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، بہادر تھے، عزت دار تھے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و شکر سے سختیاں جھیلی، ظلم سہے، پر ایک مسلمان بھی اسلام سے نہ پھرا۔ مسلمانوں کے اس جماؤ نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ چونکہ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں اور کچھ سخت، کچھ کفار ایسے بھی تھے جن کے دل ظلم کی اس انتہا پر پسیجے۔ انہوں نے سنگ دل ظالموں کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ بھی مجبور مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم کر کے تھک چکے تھے۔ کچھ نرم پڑے، اس سے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جا رہی تھی ان میں کچھ کمی ہوئی۔ جب اکثر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان پٹتے ہیں، دھوپ میں جلتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں، بھاری اور وزنی پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیا جاتا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں خیال ہوا کہ یہ اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے، ضرور اسلام کی تعلیم ایسی اچھی ہے جسے چھوڑنا انہیں پسند نہیں۔ اس خیال نے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے پر اکسایا، چنانچہ وہ چھپ کر ارقم کے مکان میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ کے کافر چاہتے تو یہ تھے کہ مسلمان پھر کافر ہو جائیں، پر الٹا اثر ہو رہا تھا کہ کافر آ کر مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ہر روز کفار سن لیتے تھے کہ آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے اور آج فلاں، تو بہت بگڑتے، غصہ ہوتے اور ہر نئے مسلمان پر سختیاں کرتے، پر ایمان لانے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ نہ رکا بلکہ برابر جاری رہا۔ یہ دیکھ کر کفار میں بڑی بے قراری رہی، خاص طور سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، ابو سفیان، عاص بن وائل، سہمی اور اسی قسم کے بڑے لوگوں کی چنتا بڑھ گئی۔ بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ نہ صرف عزت دار اور مالدار تھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی عہدے پر تھا۔ جیسے ابو سفیان قریش کا علم بردار تھا، عباس حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ولید سواروں کا افسر تھا، حرث بن قیس خزانے کا مالک تھا، اور ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ قریش کی سرداری انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسلام ان کی جھوٹی سرداری کو چنوتی دے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ آدمی مسلمان ہوتا جاتا، چاہے کسی بھی گروہ اور طبقے کا ہو، برابری کا حق حاصل کر لیتا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں رہتی، غلام اور آقا ایک ہی لائن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان کی مباشرت کے خلاف تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ غلام صرف خدمت کرتے کرتے ہی مر جانے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پہن سکتا ہے، نہ آقا کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر غلاموں کو آزادی مل گئی، انہیں برابر کے حق مل گئے، تو ان کی برتری مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے وہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا برتاؤ کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بڑھتے دیکھی تو گھبرا گئے۔ ابو جہل نے پھر مجلس شورا بلائی۔ جب سب آ گئے تو اس نے کہا کہ بت کے پرستاروں، افسوس ہے، ہم نے شروع میں جس فتنے کو معمولی سمجھا تھا وہ بڑھ کر ہماری سرداری کو چوٹ کرنے لگا ہے۔ اگر کچھ دن اور غافل رہے تو عجب نہیں کہ تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے اور پھر ہمیں بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑے۔ یہ جن لوگوں پر ہم حکومت کرتے رہیں ان کے محکم بن کر رہیں۔ کیا یہ بات ہمارے لیے شرم کی بات نہ ہوگی؟ کم سے کم میں اس بات کو کسی طرح سہن نہیں کروں گا۔ اس وقت تم لوگ موجود ہو، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کو دور کرنے کی تدبیر سوچو، ورنہ میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ ابو جہل کی پورے مجمع نے
تائیدات کر دی۔ ابو جہل نے کہا مجھے حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر کیا جادو کرتا ہے کہ وہ 1000 ستم سہنے پر بھی اسلام سے نہیں پھرتے۔ ولید نے کہا اصل میں وہ بڑا جادوگر ہے، جو آدمی اس سے ایک بار بات کرتا ہے اسی پر موہت ہو جاتا ہے۔ عتبہ بہت علم والا تھا، اسے اپنی جواندانی پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا میرے خیال میں وہ کرسی کا بھوکا ہے، اس لیے اس نے قوم میں فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ ابو لہب بولا مگر وہ کرسی چاہتا ہے یا دولت چاہتا ہے تو وہ جو چاہے اسے دے دو، ابھی تو اس فتنے کو کسی نہ کسی طرح دبا دینا مناسب ہے۔ آس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا ہرگز نہیں، اسے کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آج ہم اس سے رعب کھا کر جو مانگے دے دے تو کل کوئی اور اٹھ کر کھڑا ہوگا اور پرسوں کوئی اور۔ سوچو اس طرح سے ہم کس کس کو اور کیا کیا دیتے رہیں گے۔ ابو سفیان نے کہا بے شک ہم کو اسے کچھ بھی نہ دینا چاہیے، ہم اس کی سرداری نہیں مان سکتے، معبودوں کی قسم ہرگز نہیں، مر جائیں گے پر اس کی حکومت نہیں مانیں گے۔ ولید نے کہا جو فتنہ ہمارے سامنے ہے وہ معمولی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم نے ان پر سختیاں کر کے دیکھ لیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا، بہتر یہی ہے کہ جو وہ مانگے دے دیا جائے۔ تھوڑی سی بحث محاسبے کے بعد یہ طے ہوا کہ عتبہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر دودھ بنا کر بھیجا جائے اور اسے اختیار دیا جائے کہ جس طرح سے ممکن ہو صلح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہموار کرے۔ چنانچہ عتبہ روانہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سواگت کیا، اسے احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ عتبہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج تمام قریش کی طرف سے سفیر بن کر حاضر ہوا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غور سے دیکھ کر مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو عتبہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عتبہ نے کہا آپ نے اپنی قوم میں ایسا فتنہ کھڑا کر دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر رات و دن سختیاں کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سانس بھر کر کہا تم نہیں جانتے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جاتی ہیں ان سے میرا دل کتنا دکھتا ہے۔ عتبہ نے کہا پھر آپ ایسی تدبیر کیوں نہیں کرتے جس سے وہ سختیاں بند ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا تعبیر کر سکتا ہوں، اللہ کی مصلحت میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ عتبہ نے برا سا منہ بنا کر کہا خدا کا نام نہ لو، سارا فتنہ اس خدا کے نام ہی کا ہے، آپ کو تدبیر میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدبیر ہے؟ عتبہ نے کہا آپ کو تمام قریش اپنا سردار بنانے کو تیار ہے، آپ مکہ کے بادشاہ بن جائیں، تمام خزانہ ساری فوج آپ کی متحتی میں دے دی جائیں گی، جس عورت یا جس لڑکی سے آپ کہیں گے آپ کی شادی کر دی جائے گی، اس منصب کو قبول کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتبہ اگر قریش کے سرداروں نے یہ سمجھا ہے کہ منصب کی لالچ میں اور حکومت ملنے کے خیال سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں تو غلط سمجھا، خدا کی قسم میں خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے منصب کی آرزو نہیں ہے، میں حکومت نہیں چاہتا، اگر کوئی تمنا ہے تو صرف یہ کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، پتھر کے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ عتبہ میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت سنائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے اے محمد کہہ دو کہ میں تجھ جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ ان آیتوں کو سن کر عتبہ کا چہرہ اتر گیا اور وہ حیران ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتبہ اور سنو، اللہ فرماتا ہے اے محمد کہہ دو کہ کیا تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو، وہی ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ عتبہ کے چہرے کا رنگ ان آیتوں کو سن کر اڑ گیا، وہ کانپنے لگا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا بس ورنہ میرا دل الٹ پلٹ
جائے گا اور کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ عتبہ اٹھ کر سیدھا قریش کی مجلس میں پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، عتبہ کیا رہا؟ عتبہ نے کہا، اگر میری بات مانو تو یہی بہتر ہے کہ محمد سے کچھ نہ کہو۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا، کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ عتبہ نے کہا، جو تم چاہو کہو، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمام عرب پر غالب آ گئے تو یہ تمہاری عزت ہے، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے جوش میں بھر کر کہا، ہم کو صرف ابو طالب کا پاس لحاظ ہے، ورنہ ہم خود اس کا خاتمہ کر دیتے۔ ابو جہل نے کہا، بہتر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں جائے اور ان سے صاف صاف کہہ دے کہ یا تو وہ اپنے بھتیجوں کو سمجھا دے کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ورنہ ہم اسے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔